آغاز کریں گے ڈسکشن کا سلیم صافی صاحب آپ سے، اور سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات سے خطے میں امن ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس میں پاکستان اکیلے نہیں ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی اور مصر بھی ہے۔ تو جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ ان تین ممالک کی طرف سے لیا گیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں امن ممکن ہے، تو اس میں ان تین پارٹیوں میں پھر ڈرائیونگ سیٹ وہ سنبھالی ہوئی ہے پاکستان نے، اور جس طرح کہ میڈیا میں آیا ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو باقی امریکی عہدیدار ہے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، ان کے ساتھ پاکستانی حکام کی بھی بات ہو رہی ہے، اور مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کی بھی ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ تو ایران نے دوسری طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، اور ابھی تک اس کو وہ نہیں مان رہے کہ ہماری کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ خبریں ایران سے بھی ایسی آ رہی ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی جو رابطے ہوئے ہیں پاکستان کے اور ترکی اور مصر کے، تو ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک طرف امریکہ اگر ہے تو امریکہ نے جو شرائط رکھے ہیں تو وہ کسی صورت بھی ایران نہیں مان سکتا۔ دوسری طرف ایران نے شرائط رکھ دیے ہیں، اور ایران کے جو شرائط ہے وہ امریکہ کے لیے اور خطے کے باقی ممالک کے لیے ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ میٹنگ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا دونوں کے درمیان، اگر دونوں کو اکٹھے بٹھا بھی دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی ایک زندہ ثبوت تو یہ ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات ٹویٹ کے ذریعے بھی کی، پھر میڈیا کے ساتھ بات چیت کے ذریعے بھی کی، پھر انہوں نے ایک اور فنکشن میں بھی انہوں نے یہ بات کی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل نے رات کو نئے حملے شروع کر دیے ایران کی طرف، اور لبنان کی طرف بھی اس کے حملے وہ جاری ہے۔ تو ایک تو اسرائیل شروع دن سے سپوائلر کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، بلکہ انیشیٹر بھی وہ ہے۔ یہ وہ تھا، اسرائیل ہی تھا جس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پہ حملے پہ آمادہ کیا، اور دوسرا درمیان میں اگر کوئی بات بنتی بھی ہے، ایک اس کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ایران اور جو خلیجی ممالک ہے ان کی جنگ چڑھ جائے، اس لیے اسرائیل کی طرف سے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایران مجبور ہو اور وہ گلف ممالک کے خلاف بڑی کارروائی کرے۔ تو ایران وہ جو اسرائیل ہے اس کے رول کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ادھر اسٹیو وٹکوف بھی اور دوسری طرف جیرڈ کشنر بھی، وہ دونوں سے ہونی ہیں، اور اگر وہ مذاکرات کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر اثر کریں گے، اور اسرائیل وہ ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو اس لیے امید کی جاتی ہے اور دعا کی جا سکتی ہے کہ امن ہو، لیکن مجھے یہ معاملہ اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ تو پھر کامیاب کرانے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی شق یہ ہونی چاہیے جو کل جو کینٹ نے بھی وہ بات کی ہے، جو مستعفی ہوئے ہیں امریکی عہدیدار، کہ پہلے اسرائیل کو لگام دینا ہوگا۔ اگر آپ اسرائیل کو اور اس کی لابی کو لگام نہیں دے سکتے تو اس کے بعد میرے خیال میں کہ کوئی امن کی طرف معاملہ نہیں جا سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کون ہے کہ جو اسرائیل کی لابی کو لگام دے دے، کیونکہ ادھر تو ٹرمپ خود ان کے ہاتھوں استعمال ہوا۔ اگر ٹرمپ ان کے اثر سے نکلے
تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی امن کی طرف بات جائے. تو پہلی شرط تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کو لگام دیا جائے اور اسرائیل کو لگام دیا جائے. اور پھر اس کے بعد اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں دونوں فریقوں کو اپنی جو ان کی شرائط ہے اس میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ رعایت دوسرے فریق کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے. سہیل وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہی سوال کہ کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات سے خطے میں امن ممکن ہے، اور کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی یہ جو جنگ میں مذاکرات ہوئے تھے جنگ سے پہلے جو عمان میں، وہ پاکستان نے پہلے بھی یہ آفر کیا تھا کہ پاکستان اس ثالثی کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے وٹکوف نے پاکستان آنے کی تصدیق کر دی تھی. لیکن اس وقت ایران نے جو عمان میں مذاکرات کرنا زیادہ پسند کیا تھا، اس لیے پھر پاکستان خاموش ہو گیا دوستی اور ڈپلومیسی کے تقاضوں کے تحت کہ ٹھیک ہے، انہیں جہاں سوٹ کرتا ہے وہ وہی مذاکرات کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے، اور اس وقت جو ایران کی خاص کر جو مذہبی لیڈرشپ ہے ایران کی، وہ لیڈرشپ جس کا تعلق زیادہ تر پاسداران سے ہے، وہ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے ٹارگٹ نہیں ہے سوائے علی لاریجانی کے. باقی پولیٹیکل لیڈر جو ہے صدر ان کے آپ دیکھیں، ان کے وزیر خارجہ دیکھیں، باقی لوگ دیکھیں، ان کو ابھی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. پرابلم یہ پہلے دن سے یہ تھا، جو پاکستان نے اس سے پہلے بھی اب دورہ امریکہ کیا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے، تو وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھیں ایران میں اگر یہ رجیم گر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا پھر انارکی پیدا ہوگی، جس طرح کہ لیبیا کے اندر ہوا، جس طرح عراق کے اندر ہوا، جس طرح شام کے اندر ہوا. تو جب تک کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں ہے وہاں، یہ آپ ساری لیڈرشپ ختم کر کے اور وہاں انارکی پیدا کر کے، ڈس آرڈر پیدا کر کے، وہ تو سارے خطے کے لیے بدامنی پیدا ہوگی. تو اس لیے اس وقت بھی یہی سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک راستہ کوئی امن کا جو ہے ایران اور امریکہ چن لیں، اور تاکہ اس کے اندر یہ رجیم یا اس کی ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ رہے، اور امریکہ بھی یہ نہ کہے کہ ہم نے صرف اینٹ ہی بجانی ہے اور سب کچھ ختم کرنا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ کوئی آپشن ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا وسیلہ ہے کہ وہ ایسا کر سکے گا. تو دونوں کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ایران کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور جو ہے امریکہ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اس وار میں. کیونکہ جو ہے اگر یہ لڑائی جاری رہی تو ظاہر ہے ایران کو زیادہ نقصان پہنچے گا میٹیریلسٹکلی، اور ظاہر ہے اس کا پھر امریکہ کو نقصان پہنچے گا آئل کی پرائسز میں، دوسرے جو انٹرنیشنل کرائسز ہیں اس میں، اور سارے گلف کو نقصان پہنچے گا مجموعی طور پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی ہائیٹ ہو رہا ہے، اب دبئی بھی ہو رہا ہے، سارے ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے. اور پاکستان اس وقت ایک یونیک پوزیشن میں ہے، یونیک پوزیشن ہے ڈپلومیٹیکلی. آپ امریکہ کے بھی دوست ہیں، آپ سعودی عرب کے بھی دوست ہیں، ایران بھی آپ کو اپنا دشمن ہرگز نہیں سمجھتا، اور گلف میں بھی آپ کو پوزیشن بہت اچھی ہے. اور آپ نے اس خطے کی ایک بڑی طاقت، انڈیا سے آپ نے جنگ بھی جیتی ہوئی ہے، آپ ایک نیوکلیئر اسلامک کنٹری بھی ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری پوزیشن عمان جیسی ہو کہ بھئی اگر ہم ثالثی میں بیٹھیں گے تو ہماری کوئی سے ہی نہیں ہوگی. ہم جب ثالثی میں بیٹھیں گے تو ہماری ایک طاقت، ہماری ایک پوزیشن، ہماری ایک حیثیت، وہ بھی روبہ عمل ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ دعا یہ کرنی چاہیے جیسے صافی صاحب نے کہا کہ کوئی راستہ نکلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس مشن میں کامیاب ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بالکل پڑوس ہے، اور اس میں جتنا امن ہوگا اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، اور جتنی انارکی ہوگی اس سے ہم خود بھی ڈسٹرب ہوں گے.
صحیح، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، کوئی رستہ نکلے، لیکن ایک اسرائیل کی صورت میں ایک ایسی طاقت ہے جو سپوائلر کا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ نہیں چاہے گی کہ مذاکرات کامیاب ہوں، وہ نہیں چاہے گی کہ کہیں نہ کہیں امن ہو سکے۔ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل، یہ ہمیں پہلے دن سے یہ علم ہے کہ اسرائیل ہمیشہ سپائلر کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس وقت جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس وقت تاثر یہ ہے کہ ایران ورسز عرب کنٹریز ہیں، جس طرح سے میزائل جا رہے ہیں، تو اس سے تو مسلم دنیا کی آپس میں لڑائی اور مار کٹائی جو ہے اس کا تاثر پھیل رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل کا تو ہم صافی صاحب جیسے بڑے سے جو لوگ ہیں سوچنے والے، وہی یہ سوچ سکتے ہیں۔ عام جو دیکھیں، سعودی عرب نے ایران کے لوگ نکالے، جو ہے ابو ظبی اور والے جو ہیں وہ اوپنلی ایران کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ میزائل جا رہے ہیں وہاں یہ تاثر نہیں ہے کہ اسرائیل سپائلر ہے، وہاں تو تاثر یہ ہے کہ ایران اٹیک کر رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے بھی یہ حق میں نہیں ہے، اور اسرائیل کے بھی۔ اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اگر سارے خطے میں یہ تاثر ہو کہ وہ سپائلر ہے تو پھر سارا خطہ اس کے خلاف ہو تو اس کی سروائیول مشکل ہے۔ اسرائیل کی تو سروائیول اس لیے ہے کہ جارڈن صلح کر چکا ہے، ایجپٹ صلح کر چکا ہے، UAE صلح کر چکا ہے۔ سعودی عرب اس طرح سے اس کے خلاف خوفناک عزائم نہیں رکھتے۔ صرف ایک ایران تھا جو ان سے لڑ رہا تھا، یا ایران کے الائز تھے، شام تھا، لبنان تھا، حماس تھا، تو وہ اس کے خلاف جو ہے اس وقت لڑائی کر رہا ہے، اور امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو باقی یہ ایک کنسپریسی تھیوری کے تحت ہم یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ سارے عرب ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جنگ چھڑی گئی ہے۔ یہ کنسپریسی تھیوری ہے جس پہ شاید باقی عرب ممالک جو ہے وہ یقین نہ کریں۔